ایک نوجوان ایک نہر کے کنارے کنارے چل رہا ہے۔ نہر بہہ رہی ہے، دیکھا کہ اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک تھی تو اٹھایا، کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو سوچا کہ جس کا یہ سیب ہے اس کے مالک سے تو میں نے کوئی پرمیشن نہیں لی، اجازت نہیں لی، کھا گیا۔ چلو قریبی کہیں سے آیا ہوگا، جا کے معافی تلافی کر لیتے ہیں یا کچھ رقم دے دیتے ہیں۔ آگے گئے تو دیکھا سیبوں کا باغ ہے اور ایک درخت کی ایک ٹہنی جو ہے اس پہ سیب لدے ہوئے ہیں اور وہ جھکی ہوئی ہے پانی کی طرف۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ سیب یہیں سے گرا ہوگا۔ مالک کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو وہ ایک بزرگ سفید ریش۔ کہا حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ فرمایا پھر؟ کہا آپ معاف کر دیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان جو ایک سیب کے لیے یہاں آیا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، حسب نسب پوچھا تو پتہ چلا سادات گھرانے سے ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ نہ، اس طرح تو معافی نہیں ملے گی۔ کہا پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہ سال بھر میرے اس سیب کے باغات کی تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی، مالی بن کے کام کرنا پڑے گا۔ کہا حضور ایک سیب کے لیے؟ فرمایا ہاں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کہا نہیں، کیا شرط منظور ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اگر دنیا کا معاملہ ہے اور یہیں نمٹ جائے تو اچھا ہے، میں یہ بوجھ لے کر دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ کہا مجھے شرط منظور ہے۔ سال بھر لگے رہے، خدمت کرتے رہے۔ اب یہ جو بزرگ تھے یہ دیکھتے رہے اس نوجوان کو، اس کے شب و روز کو دیکھا تو 5 وقت نماز کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، ذکر و اذکار قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، اور باغ کی دیکھ بھال بھی اپنا باغ سمجھ کے کرتا ہے۔ جب سال گزرا تو وہ نوجوان بڑے ادب سے آیا اور کہا حضور سال ہو گیا، آپ نے کہا تھا میں سفر میں ہوں، میں یہاں پہنچا تھا، مجھے آگے جانا ہے، آپ مجھے معافی دیں تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے باغ کا جو مالی تھا، کہا میاں ایک اور شرط ہے۔ کہا فرمائیے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، اپاہج ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ اب ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ ہم میں سے کوئی ہوتا، اول تو ایک سیب کیا، ہم تو پورا باغ کھا جائیں، کسی کے پاس نہیں جاتے، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہوتی، فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھلی والے کے پاس جائیں گے، بیچارہ غریب ٹھیلے والا ہوتا ہے، 10 روپے کی پھلی دینا اور 2-4 کھڑے کھڑے، وہ کہتا ہے بھائی، ابے بھائی کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے بغیر اجازت کسی کے چیز اٹھا کے کھا لی۔ کئی چیزیں اس طرح ہم اپنی روٹین میں کر رہے ہوتے اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آفس کی اسٹیشنری ہوتی ہے استعمال کے لیے، گھر پہ لے آئیں گے۔ گارمنٹس میں کام کرتے ہیں، حوضری میں کام کر رہے ہیں، تولیے، ٹی شرٹ رکھ کے لے آئے۔ کیوں؟ کس سے پوچھ رہے؟ دوستوں کو خوش کرنا ہے، لے بھائی میری فیکٹری کا مال ہے۔ فوڈ فیکٹری میں ہے تو 2-4 پیکٹ جیب میں رکھ لیے، لے بھائی دیکھ، وہ بھی ہاں بھائی لایا، آج کچھ نہیں لایا۔ سب کو خوش کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کو ناراض نہیں کر رہے اس بات سے کہ کسی کا مال بغیر اس کی اجازت کے؟ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے یا استعمال کے لیے رکھی گئی ہے تو آپ استعمال کریں۔ یہ ٹیشو کا باکس یہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ یہ استعمال کریں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے گھر لے جائیں، اور اگر آپ کو نیڈ ہے تو آپ اجازت لے لیں، ایسا ہی ہے نا ہم تو۔ اور اگر کوئی پھلی والا ہم سے کہے نہیں بھائی 1 سال تجھے میرے ساتھ ٹھیلا چلانا ہوگا، میرا خیال ہے وہ ٹھیلا ہی اٹھا کے مار دیں گے آپ اس کو، اتنے سے کام کے لیے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو خوف خدا رکھتے ہیں، جو خشیت والے ہوتے ہیں، ان کے معاملے بھی الگ ہوتے ہیں۔ کہنے لگے حضور اگر آپ کی یہ شرط ہے تو مجھے یہ بھی منظور ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، نکاح ہوا، تقریب ہوئی۔ نوجوان رات کو کمرہ عروسی میں جب گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ خوبصورت، خوبرو، صحیح سلامت، پورے جسم کے ساتھ
خاتون بیٹھی ہوئی ہے، فوراً باہر بھاگے، باہر وہ بزرگ کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اندر تو اتنی خوبصورت خاتون بیٹھی ہیں، آپ نے تو کہا تھا وہ اپاہج ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، لگتا ہے میں کسی غلط کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ فرمانے لگے نہیں، تم ٹھیک کمرے میں داخل ہوئے۔ کہا تو پھر آپ نے اندھی کیوں کہا تھا اسے؟ کہا اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ تو آپ نے گونگی کیوں کہا؟ گونگی اس لیے کہا کہ کبھی اس نے زبان سے کوئی لغو، کوئی فالتو جملہ نہیں کہا۔ بہری کیوں کہا؟ کہ کبھی اس نے غیبت، چغلی، کوئی فضول بات ہی نہیں سنی۔ اپاہج کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ کبھی اس نے اس دہلیز کے باہر قدم ہی نہیں رکھا۔ جب ماں ایسی ہو اور باپ ایک سیب کی خاطر سال بھر اس باغ کی رکھوالی کرے تو اولاد بھی غوث اعظم پیدا ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ماں ایسی ہو اور باپ کا کردار یہ ہو تو پھر اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی وہ نوجوان حضرت ابو صالح اور وہ بزرگ حضرت عبداللہ صومعی اور آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ، اور والدہ بھی وہ والدہ اللہ اکبر جن کا یہ کردار پیش کیا گیا، یہ سیرت پیش کی گئی۔ جب حضور غوث العالمین پیدا ہوتے ہیں تو مادرزاد ولی بھی ہیں، نجیب الطرفین بھی ہیں، اور پیدا ہوتے ہی آپ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں دن میں دودھ نہیں پیتے، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کوئی دودھ نہ پیتے، روزہ رکھتے۔ جب آپ اس قابل ہوئے کہ مکتب جا سکیں اور استاد نے جب آئے اور کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے 18 سپارے سنا دیے۔ کہا کہ استاد حیران ہے کہ ایک بچے کو 18 سپارے یاد ہیں۔ کہا میاں کیسے یاد کیے یہ؟ کہا میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ ہے، وہ گھر کے کام کاج کرتے کرتے وہ سارا دن ان سپاروں کی تلاوت کرتی رہتی، اور میں نے یہ 18 پارے تو شکم مادر میں ہی یاد کر لیے تھے۔ وہ مجھے لوری دیتے ہوئے قرآن پڑھتی تھی، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے قرآن پڑھتی تھی۔ جب ماؤں کا کردار ایسا ہوتا ہے تو اولاد پھر اس طرح کی ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارا کیا کردار ہے گھر میں، ہم اپنے گھر کا ماحول کس طرح بنا رہے ہیں، ہمارے گھر کے شب و روز کس طرح کے ہیں، ہمارے اپنے ذاتی معاملات کیسے ہیں۔ غوث پاک کی کرامت تو سبحان اللہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک کی اس سیرت کو کیا کہیں گے آپ؟ ماں کی تربیت ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، ڈاکوؤں کا قافلہ سچ بولنے کی بدولت جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر تائب ہوتا ہے۔ تربیت کس کی ہے؟ گھر کی ہے نا، یہی تربیت ہے۔ اور ہم یہاں بھی بیٹھتے ہیں تو ہم تربیت کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مزارات پہ اور یہ جو آپ لوگ محفل سجاتے ہیں اور یہ کیا ہے، ہمیں تو کچھ ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے، تو بس صرف ایسی ہی باتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ داتا علی حجویری کے مزار پہ کسی کو ایک گنبد نظر آتا ہے، کسی کو وہاں شرک کا اڈا نظر آتا ہے، کسی کو صرف وہاں پہ جو ہے وہ لنگر نظر آتا ہے، کسی کو وہاں پہ ایک میلہ نظر آتا ہے، اور کسی کو وہاں پہ ولی اللہ نظر آتا ہے۔ تو نظر کی بات ہے کہ ہم صاحب مزار سے کیا ہماری نسبت ہے، کیا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسی اینک آپ پہنتے ہیں ویسا منظر نظر آتا ہے۔ اب مزار ہے، جو سمجھتا ہے یہ شرک کا اڈا ہے اسے شرک ہی نظر آتا ہے، کوئی اور فیض اسے نہیں نظر آتا۔ جو لنگر کے لیے جاتا ہے اس کو لنگر مل جاتا ہے وہاں سے، کوئی میلے ٹھیلے کے لیے جائے تو اس کی بھی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جو معرفت کے لیے پہنچے، کچھ فیض کے لیے پہنچے تو اسے وہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو عقیدتوں کے سارے سفر ہیں۔ ہم دن میں 17 مرتبہ نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا، وہ انعام یافتگان کون ہے؟
17 نمازیں ہیں، فجر کی 2 فرض لگا لیں، ظہر کی 4 لگائیں، مطلب فرائض میں ہم 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ انعام یافتگان کہاں سے ملیں گے، یہ اولیاء کاملین ہمیں کہاں سے ملیں گے، کیسے ملیں گے؟ پڑھتے ہیں نا، نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمیں کسی انعام یافتہ سے ملنا ہے؟ اگر لگن سچی ہونا، باخدا بتا رہا ہوں، تو یا تو آپ انعام یافتہ تک پہنچ جائیں گے یا انعام یافتہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ راز ہے۔